زکوٰۃ کا نظام آپ کے یہاں موجود ہے، تو جو مافیا آپ کے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، بہت اہم بات ہے یہ اور بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں، جو مافیا آپ کے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں داڑھی ٹوپی والے، روک دیجئے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، زکوٰۃ کے لیے بھی اور صدقات کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ترتیب بنائی ہے۔ ایک کامن سوال میں آپ سے کر لوں، ظہر کی نماز آپ نہ پڑھیں اور نوافل کی کثرت کریں، یہ قانون صحیح ہے؟ بولیے بھائی۔ تو اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کا حقدار بنایا ہے کہ آپ کا بھائی رشتہ دار یا آپ کا پڑوسی، سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا، پھر اس کے بعد میں پڑوسیوں کا، پھر اس کے بعد میں محلے والوں کا، پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ سب تو آپ کو پتہ ہے، پھر مافیاؤں کو کیوں آپ دے رہے ہیں؟ اس نظام کی وجہ سے آج ریڈ لائٹ پہ مسلمان عورتیں، شرم نہیں آتی بھائی ہمیں؟ دوسری عورتیں تو وہاں نہیں دکھائی دیتی، ہماری ہی عورتیں کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ زکوٰۃ کا نظام ہونے کے باوجود بھی شرمندگی ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ ٹوپی والوں کو کس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے؟ بھائی رسول اللہ کی امت جس کے یہاں نظام زکوٰۃ موجود ہے، نظام معیشت کا اتنا خوبصورت تصور موجود ہے، کاروبار کا اتنا خوبصورت تصور موجود ہے، جن کے یہاں روزی کمانا عبادت ہے۔ حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے گھوڑا اس لیے خریدا، اس زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا، حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے گھوڑا اس لیے خریدا کہ وہ گھوڑا اگر جنگ ہوگی تو اس گھوڑے کو جنگ میں لے کر آؤں گا، تو وہ گھوڑا جب لید کرتا ہے اور بندہ جب اس لید کو صاف کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا خوبصورت تصور دنیا میں کسی کے پاس ہے کوئی کاروباری نظام؟ اس کاروباری نظام کے ہونے کے باوجود، زکوٰۃ کا نظام ہونے کے باوجود، اتنا خوبصورت صدقات کا نظام ہونے کے باوجود بھی ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں، ہمارے بوڑھے کیوں کسی ریڈ لائٹ پر کھڑے ہو کر، کیوں کسی مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے روزی تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں وہ بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر خودداری پیدا کریں، سیلف اسٹیم پیدا کریں کہ تم بھکاری نہیں ہو، مر جاؤ مگر بھیک مت مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے دولت عطا کی ہے تو تم مذہبی مافیاؤں سے بچا کر اس دولت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ بھائی صاحب کمرے بعد میں بنا لیجئے گا مدرسوں میں، جو غریب مر رہے ہیں، جن کی آہیں نکل رہی ہیں آپ ہی کے رشتہ داروں میں، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ سماج میں جو ڈس بیلنس ہے نا، یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکتا کہ اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سارے کے سارے ترقی یافتہ ہوں۔ اس لیے ایک انسان پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کوئی غریب تو نہیں ہے، سب سے پہلے آپ یہ تلاش کریں، اور اگر ان میں نہیں ہے تو پھر کوئی محلہ ایسا نہیں جس میں غریب نہ ہو، کوئی پڑوسی ایسا نہیں ہے جو غریب نہ ہو۔ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو اگر ہم اس نظام کو آج بھی اتنا ڈیولپ کر لیں کہ پہلے اپنے کاروباروں کو ڈیولپ کریں، اور پھر اس کاروبار سے جب ہمیں روزی حاصل ہو تو بیواؤں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی مائیں ہزاروں ہیں اس دیش میں بھائی، کبھی اولڈ آشرم میں چلے جائیے، ارے ان ماؤں سے کبھی ان کے درد کو تو پوچھئے کہ جن کے بیٹے ان کو بڑھاپے میں ان کو گندی موت آنے کے لیے وہاں پر چھوڑ کر آئیں، کبھی جا کر کے احساس تو کیا کریے۔ ایسی مائیں ہیں اس دیش میں، ایسے باپ ہیں اس دیش میں، ایسے اپاہج ہیں کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم رحمت للعالمین کے چرچے سن کر کے خوش تو ہو جاتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت یہ ہے کہ جن لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، 2019 کے عید میلاد النبی کے سر کو دیکھنے والے بن جائیے، ان کے سروں پر